ایک زندگی کو گزارنا ہے پر روشنی کے ساتھ. روشنی پانی ہے. اور کن سے پانی ہے؟ آقا کے گھر سے پانی ہے. دیکھو انسان کو سب سے زیادہ جو دیکھتا ہے اس کا گھر دیکھتا ہے. اس کے دن، اس کی رات، اس کی صبح، اس کی شامیں، اس کے لمحے، اس کا رونا، اس کا ہنسنا، اس کی خوشی، اس کا غم. انسان کو سب سے زیادہ قریب سے اس کا گھر دیکھتا ہے. اور سب سے زیادہ قریب سے جو دیکھا ہے وہ ازواج رسول نے اور آل رسول نے دیکھا ہے. میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے. سب سے زیادہ جو دیکھا ہے وہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ہے. سب سے زیادہ. اور سب سے زیادہ جو ہیرے قریب رہے ہیں وہ حسنین کریمین رہے ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. انہوں نے میرے آقا کو دیکھا ہے. اگر زندگی میں روشنی پانی ہے تو آل رسول سے روشنی پائے اور ان سے سبق لیں زندگی گزارنے کا کہ میرے حضور کی مناجات کیسی تھی، میرے حضور کی مسکراہٹ کیسی تھی، میرے حضور کی صبح کیسی تھی، میرے آقا کی شام کیسی تھی. اگر ان سے زندگی کی روشنی پالے زندگی بہت کامیاب گزرے گی. اگر ان سے زندگی کی روشنی نہ پائی زندگی اندھیروں میں گزر جائے گی. ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہیں گے، دنیا کے ناکام انسان ہوں گے. دنیا کے ناکام انسان ہوں گے. اگر مانگنا ہے تو ان سے مانگے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا کیسے. ایک شخص کہتے ہیں مجھے کسی ضرورت تھی، کسی چیز کی، کوئی مسئلہ تھا، کوئی مشکل تھی، کوئی پریشانی تھی. میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں گیا. میں ان سے جا کے عرض کروں کہ میری اس ضرورت میں میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں. آل رسول کا گھرانہ سخیوں کا گھرانہ، آل رسول کا گھرانہ مربتوں کا گھرانہ، آل رسول کا گھرانہ محبتوں کا خزانہ. اور آل رسول زندگی میں وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنا تن، اپنا من نہیں، امت اور انسانیت کو لے کر چلے. تو کہتے جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی تڑپ رہے، رو رہے، اور ان کے آنسو بہ رہے اور ساروں کے تر رو رہے. اتنے آنسو بہ رہے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی. اور کبھی اپنی داڑھی پکڑتے تھے اور کبھی مچلتے تھے اور کبھی روتے تھے اور کبھی دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے جھک جاتے تھے، کبھی دونوں ہاتھ زمین پہ اٹھا کے اللہ کے سامنے آسمانوں پہ دیکھتے تھے اور یا رب، یا رب اور یا رب کہتے تھے. کہنے لگے میں ان کی اس تڑپنے کی کیفیت کو دیکھتا رہا، مچلنے کی کیفیت کو دیکھتا رہا، ان کے سارے اس انداز کو دیکھتا رہا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے. یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا سر تن سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. میں نے سمجھ گیا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے اور اللہ سے کیسے منوایا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کیسے تڑپا جاتا ہے. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے تو نہیں. ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری زبان بول رہی ہوتی ہے، ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم مانگ تو نہیں رہے ہوتے. یہ دعائیں مانگنا ہمیں زندگی کا سلیقہ آل رسول سے ملے گا، ان سے زندگی کا جینا ملے گا، ان سے زندگی کا مرنا ملے گا. یہ ان سے ہم نے جینا سیکھنا ہے، ان کی زندگی سے کچھ سبق لینے ہیں. مرنا جینا انہی سے سیکھنا ہے. ایک شخص کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں ایک سائل گیا اور مانگنے گیا. دیکھا کہ آپ مراقبے میں ہیں، کہ میں مانگنا سکھا رہا ہوں ان ہستیوں کے وسیلے سے، ان ہستیوں کی زندگی سے، اور میں مراقبے میں ہیں. آنکھیں بند ہیں، بے خود ہیں، بے خود ہیں، کوئی خبر نہیں، خبر نہیں. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی. نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے
تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. سر جھکا کے بیٹھے ہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی خبر نہیں دنیا کی, نہ ملک دے نہ مال دے, نہ زال دے نہ مال دے, ہر دم خدائی خیال دے, ہر دم خدائی خیال دے. گم کر گمان یا کرو رہے, سارے گمان گم ہو گئے. مولا صرف تیرا ہی خیال ہے, صرف تیرا ہی تصور ہے, صرف تیرا ہی دھیان ہے. ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. میں کہہ رہا ہوں حضرت علی کرم اللہ کی ذات کیا کمال ذات. انہوں نے تو ہمیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا, انہوں نے جینا سکھا دیا, انہوں نے مرنا سکھا دیا مجھے آپ کو. سائل کہتا ہے میں نے دیکھا سبحان اللہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھے اور گم ہے اور زمین کی طرف نظر ہے اور آنکھیں بند ہیں. کہنے لگے میں جب گیا تھا میں چاشت پڑھ کے گیا تھا, اور چاشت کا وقت ہمیشہ تقریباً 9-10 کے درمیان, حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا, اور ظہر کا جب وقت آیا تو مؤذن نے آ کے اذان دی. جب مؤذن نے اذان دی تو کہنے لگا صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ, اے اللہ تو سچا, وصدق الرسول, اے اللہ تو سچا, تیرا رسول سچا. اور آنکھیں کھولی اور فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر ایسے جیسے کہ اس کائنات میں واپس آئے اور لاہوتی کائنات اور لاہوتی دنیا سے, کائنات سے اس سے تعلق ہٹا اور اس دنیا سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم واپس تشریف لائے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ والے آنکھیں بند کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, کائنات کی سیر کر لیتے ہیں. اللہ والوں سوچو تو صحیح, جن کی جوتیوں کے صدقے ساری کائنات کو ولایت ملی ہے, ان اللہ والوں کے کمال اور آنکھیں بند کرنے سے رب انہیں کائنات کی کیا سیر کراتا ہوگا, اور لاہوت ملکوت اور ناسوت اور جبروت اور عالم غیب کی کیا سیر کراتا ہوگا. ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہیں کائنات کی کیا تجلیات اور کائنات کے کیا کمالات اور کائنات کے کیا وصل و وصال ملتا ہوگا, وصل و وصال ملتا ہوگا. فرمایا کہ آنکھیں کھولی, اور آنکھیں کھولنے کے بعد متوجہ ہوئے کیسے آنا ہوا, کعبہ ہے. حضور میں تو صبح عشاء پڑھ کے آ گیا تھا. سائل ہوئے کیا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے کہ بے روزگار ہوں, پریشان ہوں, دکھوں کا مارا ہوں, غموں کا مارا ہوں, میرے ساتھ کچھ حادثات ہوئے ہیں. سب سے پہلا حادثہ یہ ہوا ہے کہ ماں باپ سے حال کھو بیٹھا ہوں, اور دوسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ بیوی اچانک کنویں میں گر گئی اور مر گئی, اور تیسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ 2 بچے آگ میں جل گئے, اور چوتھا حادثہ یہ ہوا ہے کہ میری کھیتیوں کو آگ لگ گئی, اور 5واں حادثہ یہ ہوا ہے بیماریوں نے مجھے گھیر لیا ہے, اور 6واں حادثہ یہ ہوا ہے دکھوں نے میرے آنگن میں راج کر لیا ہے, اور 7واں حادثہ یہ ہوا ہے سب دوست منہ موڑ گئے ہیں, اپنے منہ موڑ لیا اور میں تنہا رہ گیا ہوں. اور من لگے شیخ نے میرے کندھے پہ سے ہاتھ رکھا, سبحان اللہ, وہ ہاتھ کیا مبارک ہوگا اور وہ کندھا کیا مبارک ہوگا. میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں, ایک کندھے پہ امام حسن ہے, ایک کندھے پہ امام حسین ہے. بندے نے کہا کمال ہے کمال ہے کمال ہے کمال ہے, کیسی شاہ سوار سواری ہے. میں نے یہ دیکھ کہ سوار بھی بڑے شاہ سوار ہے. میں حضور ان 7 غموں نے مجھے گھیر لیا ہے, ان 7 غموں نے مجھے گھیر لیا ہے. اور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا, ایسے کندھے پہ, اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمان لگے لا تحزن, غم نہ کر, فکر نہ کر, پریشان نہ ہو. کیا تو مولائے کائنات کی وہ دعا بھول گیا, وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کن کے جس نے, وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کن کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سیاہ.
کیا تم حضرت محمد صالح صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعا بھول گیا؟ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. تو دعا بھول گئی؟ ہاں میں بھول گیا. میں پڑھ اور کندھے پہ ہاتھ ہے ابھی اور میں پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اور میں پڑھ لگے میں نے پڑھا اور ایسے ہو میرے دل سے غموں کا غبار چھٹ گیا اور میری طبیعت میں فرحت آ گئی, میری روح میں ایک راحت آ گئی اور میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ میرے غم کے پہاڑ کھل گئے ہیں نمک کی طرح اور ہواؤں میں تحلیل ہو گئے ہیں اور مجھے راحت اور خوشیوں کا ایک سامان ملا ہے. ابھی میں نے صرف ایک دفعہ پڑھا ہے اور میرے کندھے پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ہاتھ مبارک ہے اور انہوں نے رکھا ہوا ہے. فرمایا پڑھ پھر اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. آج آپ کو کوئی غموں کا مارا ہوا ایسا نہیں ملے گا جس کے غم اتنے طویل ہو کہ اس کے ماں باپ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے, قبروں میں چلے گئے اور اس کی بیوی بھی ڈوب کے مر گئی اور اس کے بچے بھی جل کے بھن گئے اور اس کو غموں نے گھیر لیا اور اس کو دشمنوں نے تنہا کر دیا. کوئی بندہ شاید دنیا میں ایسا آپ کو نہ ملے. کیا ان ہستیوں نے, میں نے کہا ہے نا, زندگی میں آل رسول نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے, لینا سکھایا ہے, رونا سکھایا ہے اور در مصطفیٰ پہ آ کے پھر اللہ سے مانگنا اور لینا, یہ صرف آل رسول نے سکھایا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی ہستی کو اگر پرکھنا ہو اس کے گھر والوں سے اس کے احوال پوچھو, اس کی صبح پوچھو, اس کی شام پوچھو, اس کے دن پوچھو, اس کی راتیں پوچھو, اس کی لمحے پوچھو, اس کے غم پوچھو, اس کی خوشیاں پوچھو, اس کا کڑھن پوچھو, اس کی آمد پوچھو, اس کی رفت پوچھو. کسی سے پوچھنا ہے تو وہ آل رسول ہے. میں تو یہ دعا بھول گیا ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. کمال دعا ہے. کہتے میں یہ دعا پڑھنا شروع ہو گیا, شیخ نے میرے ہاتھ سے کندھے سے ہاتھ ہٹایا, ایسے ہے کہ میرا جسم پھول بھر گیا, میرے غم دھل گئے, میری الجھنیں ختم ہو گئی, میرے مسائل حل ہو گئے, میرے درد اس دنیا سے ختم ہو گئے. اور شیخ نے فرمایا جا یہ دعا پڑھ. کہنے لگے مجھے ایک موتی دے دیا, مسنون دعا کا موتی دے دیا. میں دعا پڑھتا رہا ہوں. اب میں پڑھ رہا ہوں, آپ میرے ساتھ پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. سبحان. اب میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. اے مولا کوئی ایسے وقت سے بچانا کہ اچانک مجھ پہ بجلی ٹوٹے, اچانک مجھ پہ بلا ٹوٹے, اچانک مجھ پہ قہر ٹوٹے, اچانک میں خبر سنوں تکلیفوں کی, حادثوں کی, مصیبتوں کی, پریشانیوں کی, اور اچانک حادثہ ہو جائے, اچانک مجھ سے میرے یار چھین جائے, میرے دوست چھین جائے, اچانک مجھ سے رزق چھین جائے, صحت چھین جائے, دولت چھین جائے. جہد البلاء, کوئی بلا آ جائے, کوئی وبا آ جائے, کوئی قحط آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, مجھے عزتیں کے گھاٹے یا مجھے جادو کے گھاٹے یا مجھے دولت کے گھاٹے یا مجھے مال کے گھاٹے دیکھنے پڑے, مولا اس گھڑی سے بچاؤ. آپ چاہتے ہیں سارے اس گھڑی سے بچیں؟ تو میرے آقا کی یہ مسنون دعا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہاں ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء. مولا مجھے شقاوت سے بچا. وہ کیا ہوتے ہیں ذرا غور سے سننا. ہر انسان کی پیشانی پہ ایک لکیر ہوتی ہے, لکیریں ہوتی ہیں, ان میں ایک لکیر
یہ ہوتی ہے یہ انسان شقی ہے یا سعید ہے، یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، اس کا آخری لمحہ کیسے ہوگا؟ فرمایا حال کو نہ دے، معال کو دے۔ معال کہتے ہیں انجام کو، انجام میں گلستان کیا ہوگا کوئی خبر نہیں۔ مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ میں مخلص تھا یا لوگوں کے سامنے شعبدہ بازی کرتا رہا یا لوگوں کو اپنے رنگ دکھاتا رہا گفتگو کے روپ کے۔ اس سے پہلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا یا کلمہ چھین لیا جائے گا۔ درک شقاوت، اللہ مجھے شقاوت سے بچانا، ذلیل ہونے سے اور قیامت کی رسوائی سے۔ جب قیامت میں کہا جائے گا خذو وہلو ثم الجحیم صلو، پکڑو اس کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو، اور ایک لفظ کہے گا رحم رحم، اس وقت نہیں رحم کیا جائے گا۔ فرمایا میں رحمان اور رحیم تجھے دنیا میں کہتا رہا، ایک دفعہ رحم کر لی میں 70 دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھوں گا، اس وقت تو غافل رہا۔ آج دن وہ ہے، آج دن میں کوئی رحم نہیں سنا جائے گا۔ کہ عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا اور مردوں کو نچلے جبڑے سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ درک شقاوت، مولا مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا، مولا مجھے کوئی خبر نہیں کہ شقاوت میرے اندر ایسی آ جائے کہ آخری وقت میں میرے ساتھ کیا ہو جائے۔ آج کچھ ایسا موضوع نکلا ہے کہ شاید پچھلے درسوں میں یہ لفظ نہ نکلا ہو، یہ دعا کے کمالات، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فیضان بیان کر رہا ہوں، یہ آل رسول کا فیضان بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین، غموں اور دکھوں نے مجھے توڑ دیا ہے، 7 غموں نے میری سب کچھ کو ختم کر دیا ہے۔ شہنشاہ نے فرمایا تو بھول گیا وہ دعا کو، وہ تو بھول گیا کہ حضور کون سی دعا؟ فرمایا پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء، بری قسمت سے، بری قسمت سے، بری قسمت سے کہ میرا نصیب برا ہو جائے، جہاں ہاتھ اٹھاتا ہوں سکڑ جاتا ہے، جہاں قدم اٹھاتا ہوں پھسل جاتا ہوں، لوگوں کے راستے کھل جاتے ہیں، میری راہیں بند ہو جاتی ہیں، لوگوں کو منزلیں مل جاتی ہیں، میری راہیں چھن جاتی ہیں، میری قسمت ہی بری ہے، کھوتا نصیب قسمت۔ کہتے ہیں نصیب سویا ہوا ہے جاگا نہیں، اور میرا نصیب سویا ہوا ہے۔ یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء، اللہ میرے نصیب کو جگا اور برے نصیب سے بچا۔ یاد رکھیے گا اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو ڈگریاں دے سکتے ہیں، ٹرکوں کے بھرے جہیز دے سکتے ہیں، رقبے زمینیں مربع کھو دے سکتے ہیں، ڈگریاں بڑی بڑی بیرون ملک انگلینڈ امریکہ کی دے سکتے ہیں، مال کی بنیاد پہ لوگ دیتے ہیں، جہیز میں 7 باندیاں غلام نوکر دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، جہیز میں 7 گھوڑے اونٹ جانور دودھ دینے والی گائیں دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، ہیروں کے سیٹ تاج دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، سونے کے بھرے ہوئے چھج اور گٹھڑیاں دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، پر مجھے کوئی دنیا میں ایک شخص ایسا دکھا دے جو اپنی نسلوں کو نصیب دے سکتا ہو، کوئی ایک دکھا دو جو اپنی نسلوں کو نصیب دے سکتا ہو کہ بیٹی تجھے ساری کائنات کی دولتیں دی ہیں، لے یہ ایک پوٹلی ہے، اس کے اندر تیرا نصیب ہے، بیٹی اس پوٹلی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا، تیرا نصیب اسی میں ہے۔ مجھے دنیا میں کائنات میں کوئی شخص دکھا دو جو اپنی نسلوں کو نصیب دے سکا ہو۔ یہ کائنات کا عرشی نظام ہے جو عرش سے ملا ہے، نصیب کا تعلق عرش سے ہے، کبھی فرش سے نہیں ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، یہ میرے رب کی ترتیب ہے، میری اللہ کا نظام ہے۔ آل رسول کو یہ چابی مل گئی تھی،
آل رسول کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی. حسنین کریمین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان ہستیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے ان کا رونا، ان کا تڑپنا، ان کا مانگنا، پھر ان کے پاس جو سائل آیا ہے اس سائل کو اس مسنون دعا کا بتانا، انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ نصیب اور مقدر کے فیصلے عرشوں پہ ہوتے ہیں. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرے درد کیا ہے یا رب، تیری عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. یہ ان ہستیوں کو اور ان ہستیوں کے ذریعے یہ چیز ملی تھی. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. یہ ان ہستیوں کے ذریعے یہ کائنات کا راز ملا، باقی کسی کے ذریعے نہیں مل سکتا. جو خوش قسمت ہوگا جو یہ دعا یاد کر لے گا، خوش قسمت ہوگا جس کو یہ مسنون دعا یاد ہوگی، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. اگر وہ غموں کا بارہ ہے اور دکھوں کا بارہ ہے اور کہتا ہے زندگی میں ناکامیاں میرا مقدر ہے، اور ہر قدم پہ ٹھوکر میرا استقبال کر رہی ہے، کانٹے میرا استقبال کر رہے ہیں، رکاوٹیں، بندشیں، سفلی عمل، جادوئی چیزیں، کالی گھیمی کا جادو، کتے کی کھوپڑی کا عمل، میری زندگی کو اس نے بکھیر کے رکھ دیا ہے. نہ پریشان ہو، آجا در مصطفیٰ پہ آجا، آجا آل رسول کے در پہ آجا، وہاں سے موتی تیرا انتظار کر رہے ہیں. وہ اس مسنون دعاؤں کی مالا تیرے گلے میں جب جائے گی، 4 چاند لگیں گے، ستا ہوا نصیب جاگے گا، اور خوشیاں، کامیابیاں تیرا مقدر بن جائیں گی انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. علی کرم اللہ وجہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء پڑھ و درک الشقاء، اور تیسری بات فرمائی وسوء القضاء، بری موت سے، ایسی موت جو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، کتے کی موت، ایسی موت جو خود کائنات کے لیے لرزہ بن جائے، ایسی موت کہ قبر کے میت بھی کہیں کیسی موت آئی ہے کہ ہماری قبروں میں پریشانی شروع ہو گئی ہے. کئی واقعات آئے ہیں. میرے پاس ملتان کا ایک کیس آیا کہ ہمارے فلاں فوت ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد ان کی طرف سے مسلسل خواب میں آ رہا ہے مجھے قبر سے نکالو، مجھے پریشانی ہے. اور پھر ایک دفعہ خواب میں آ کے کہا کہ مجھے اس لیے نکالو کہ فلاں محکمے کا ایک آدمی اس قبر میں آیا ہے، قبرستان میں آیا ہے، اس کے آنے سے پورے قبرستان والوں پہ بلائیں وبائیں پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں، نکالو اس بندے کو. سوء القضاء، جس کے جانے سے قبرستان والے بھی پریشان ہو جائیں، جس کے جانے سے دنیا بھی پریشان ہو جائے، اور جس کے جانے سے دنیا کہے سکھ کا سانس لیا. لاہور میں ایک صاحب مرے تو ان کے مرنے کے بعد ایک شعر لکھا، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ روٹھی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر دے گا. تو اس کے شعر پہ لوگوں نے کہا کہ واقعی ویران کر دیا تھا، کتنے لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا اس نے، کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے، کتنی بیواؤں کی زندگی کو تلخ کیا. پھر آخر کار اس شخص کے بیٹوں نے شعر بدلا، بچھڑا کو اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو اداس کر گیا. پھر انہوں نے یہ شعر کا یہ لفظ بدلا، ویران کر گیا. تو لوگ کہتے ہیں ہاں واقعی ویران کر گیا تھا یہ ظالم. ایسی موت جس کے مرنے پہ لوگ خوش ہوں، ایسی موت جس کے مرنے پہ بچھو سانپ خوش ہوں. اور میں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جا اسیراں تو صدقے، جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے، اور جس کو گڑی وچ پلن نالے حافظ، میں اس کو گڑی دیاں لیاں تو صدقے. جو اللہ کا ولی مرتا ہے اس پہ ساری کائنات روتی ہے،
سانپ بچھو سمندر کی مچھلیاں کیڑے مکوڑے انسان جنات حتیٰ کہ فرشتے روتے ہیں اور اس کے مرنے پہ وسوء القضاء اس کے مرنے پہ دنیا اگر خوش ہوتی ہے حتیٰ کہ مچھلیاں کہتے ہیں کہ اللہ اس نے زندگی میں ایسا بوجھ ڈالا تھا دنیا میں اس کے جانے سے زمین ہلکی ہو گئی ہے اللہ شکر ہے کہ زمین پہ چلنے سے زمین کے اندر بہتر ہے وسوء القضاء اللهم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء اور چوتھی اور آخری چیز سنیں وشماتۃ الاعداء واہ آل رسول کے قربان ہیں انہوں نے زندگی کی کیا مصنون دعاؤں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے آقا کا چھوڑا ہوا ورثہ میرے آقا کی شفائیں میرے آقا کی عطائیں میرے آقا کی ادائیں میرے آقا کی وفائیں ان مصنون دعاؤں میں آل رسول نے ہماری توجہ کہاں سے کہاں کر دی سبحان اللہ سبحان وشماتۃ الاعداء شماتۃ الاعداء کہتے ہیں کہ دشمن مجھ پہ تالیاں بجائے کیسا حال ہے اب کیسا ذلیل ہو گیا کیسا خوار ہو گیا کیسا فقیر ہو گیا کیسا مریض ہو گیا کیسا مقروض ہو گیا کیسا پریشان ہو گیا دشمن مجھ پہ ہنسیں تالیاں بجائیں مسکرائیں ایک دوسرے کو کوہنیاں ماریں اشارے کریں وشماتۃ الاعداء آج کی نہیں ہمیشہ کی ضرورت ہے قیامت تک کی یہ دعا ضرورت ہے جو سائل گیا اللہ اس سائل کا بھلا کرے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں گیا اور آپ کو تڑپتا روتا دیکھا اور آپ کو مراقبوں میں دیکھا اور مراقبے میں اشراق کے وقت بیٹھے اور ظہر کی اذان میں اٹھے اور سائل سے پوچھا کیوں آیا اور اس نے اپنے غم کا طویل قصہ سنایا اور غم کی طویل داستان سنائی اور اپنی زندگی کے 7 بڑے غم بیان کیے اور 7 بڑے غموں کے بعد فرمان لگے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہ پریشان ہو لا تحزن پریشان نہ ہو آ تجھے میں ایک کملی والے کا تحفہ اور موتی دیتا ہوں اور تو پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء اللہ ایسی زندگی سے بچا دے ایسے پل سے ایسے لمحوں سے ایسے انداز سے بچا دے جب دشمن مجھ پہ ہنسے دشمن مجھ پہ ہنسے وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء اس لیے اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے اس دعا کے الفاظ کے ساتھ موت اور مذاق کو اکٹھا کر دیا وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء کچھ شخص کہنے لگا کہ میں یہ دعا پڑھتا رہا اب میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں جس نے یہ غم کے ساتھ کس سے بیان کیے حضرت علی کیوں اور پھر اس کو دعا حضور نے فرمایا حضرت علی نے تو پڑھتا جا اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا گیا اور پڑھتا گیا اور پڑھتا گیا پڑھتا کچھ عرصے کے بعد لوٹا تو اس کی زندگی پہ اس کے چہرے پہ اس کے جسم پہ اس کی سواری پہ خوشحالی تھی اور خوشحالی کے آثار تھے اور خوشحالی کی کیفیات تھیں اس کی زندگی میں خوشحالی اور خوشحالی کے آثار اور خوشحالی کی کیفیات تھی اس کی زندگی میں تو دوست سے دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ خوش ہو گئے محسوس ہوتا ہے خوشحالی ہے پوچھا کیا بنا کہا کہ بھیڑوں کے اونٹنیوں کے اور گاؤں کے گائیوں کے ریوڑ ہے گھر میں مکھن اور دودھ کی کمی نہیں اور دیباج ایک خاص ریشم تھا آج کی بوجھ کی ڈبل گھوڑا بوجھ کی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے اور اللہ وسع کی ملتان کی کرنڈی جانتے ہیں ریشم کے کرنڈی بڑا خاص کپڑا ہے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے دیباج میری زندگی میں ہے اور کہا کہ میرے گھوڑے بھی دیباج کو اوڑھتے ہیں گھوڑے کی جو جھول بناتا ہوں
وہ بھی دیواج کی بناتا ہوں. رب نے اتنی خوشحالی دی ہے اس دعا کے پڑھنے سے. اور جو میرے پر مصائب ایسے ٹوٹے تھے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں, وہ مصائب ختم ہو گئے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں. مولا جب سے تیرا ہاتھ میں آیا ہے میری راہوں کے چراغ بھی جل گئے ہیں, کون بجھا سکتا ہے؟ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. آل رسول نے تو ہمیں زندگی کا سلیقہ دیا ہے. آل رسول نے تو ہمیں زندگی کا ایک انداز, مانگنا, تڑپنا, اللہ سے لینا دیا ہے. ہمیں زندگی کا یہ سلیقہ مانگنا بھی آ جائے اور لینا بھی آ جائے. ہم دنیا کے خوشحال ترین, خوش قسمت ترین انسان ہوں. اور اس دعا کی ایک طاقت اور بتا دو, اس دعا کی ایک طاقت اور بتا دو, جس کے اوپر جتنی بھی قرضے ہوں ختم ہو جاتے ہیں, بیماریاں ہوں ٹل جاتی ہیں, دکھ ہوں, مشکلات ہوں اور مسائل ہوں دور ہو جاتے ہیں, اور زندگی کے دکھ, الجھنیں, ناکامیاں ہوں ختم ہو جاتے ہیں. تڑپ کے پڑھ, کتنا پڑھ, جتنا زیادہ پڑھ, بے چین پڑھ, بے قرار پڑھ, ہر پل پڑھ, وضو بے وضو پڑھ, ہر لمحہ پڑھ, ہر لہجہ پڑھ, اٹھتے بیٹھتے پڑھ, سوتے جاگتے پڑھ, چلتے پھرتے پڑھ. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ جو لفظ شماتۃ الاعداء ہے نا, اس کے اندر 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے, اور 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے, اور 1.25 جادو کے واروں کا حل ہے, اور 3,27,000 نظر بد کا توڑ ہے, اور 5 لاکھ دشمن کے وار تیر کے ذریعے ہیں, تلوار کے ذریعے ہیں, چھینا جھپٹی کے, گن پوائنٹ کے, اغوا برائے تاوان کے, بم کے, کسی بھی ذریعے سے وار ہیں. ان سب کا اس میں حل ہے, صرف اس لفظ میں, وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ, کہ دشمن مجھ پہ ہنسے. مجھے ایک بات بتاؤ ذرا غور سے, میری طرف دیکھیں ذرا. دشمن کا وار جب چلے گا نہیں تو ہنسیں گے کیوں؟ جب چلے گا تو ہنسیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئی. دشمن کا وار جب چلے گا تو ہنسیں گے, تو اس وقت ہنسیں گے, تو اس وقت. جب دشمن کا وار چل جائے گا پھر کیسے ہنسے گا؟ وہ تو مایوس ہوگا. ان شانئک هو الابتر, تیرا دشمن ناکام ہوگا. وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ, کہ اولا میرے دشمن کا وار مجھ پہ چلے گا ہی نہیں. جب چلے گا نہیں وہ ہنسے گا نہیں, جب ہنسے گا نہیں پھر میں ہنسوں گا, اور میں خوش رہوں گا, میں خوشحال رہوں گا, میں تابندہ و شاداب رہوں گا. اس کے اندر نظر بد کا علاج ہے. ایک اس کے اندر ایک جو پہلا بول ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, جادو بلا ہے, نظر بد بلا ہے, دشمن کا وار بلا ہے, حاسد کا حسد بلا ہے, دشمن کا کینہ بلا ہے, انتقام بلا ہے, اس کی ہاتھ سے بلا ہے, اس کا کوئی گجا وار, خوشیدہ وار, چاہے وہ کسی ذریعے سے ہو, جادو کے ذریعے, جنات کو مسلط کر دینے کے ذریعے, کالی دنیا کے ذریعے, کسی حسد کے ذریعے, کسی